اور اس نے پوری جاہ و جلال کے ساتھ حملہ آور ہوا تو حضرت گئے. جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاریخ کے سینے میں ہے کہ اس نے یوں کہا کہ چونکہ یہ سردار بدتحا ہے، یہ سفارتکاری کے لیے آ رہا ہے، زندہ واپس بھی نہ جائے، کوئی پروگرام کرو کہ مجھ پہ الزام بھی نہ آئے، یہ مارا بھی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بدمست ہاتھی لو، ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس میں تلوار لگا دو جو زہر میں بھجی ہو، انہیں اس راستے سے گزارو، ہاتھی بھدک کے ان پہ حملہ کر دیں گے، ہم پہ الزام نہیں آئے گا. اب اسے نہیں پتا تھا نا کہ آ کون رہا ہے، آ وہ رہا ہے جس کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکتا تھا. تاریخ نے دیکھا کہ اس راستے پہ حضرت عبد المطلب نے پہلا قدم رکھا ہے. جیسے نبی پاک چلتے تھے تو کائنات کی ہر چیز سجدے میں گر جاتی تھی، بالکل ویسے ہی ہاتھی بدمست ہونے کے بجائے سجدے میں گر گئے. اور یہ اپنے تخت سے گر گیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ جسے، اور پھر کمال جملہ کہا، اس نے کہا سردار آپ اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، کعبہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خاندان رب پہ یقین نہ رکھتا ہوتا تو کبھی یہ جملہ تاریخ کا حصہ نہ بنتا کہ سرکار عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا رب اسے بچا لے گا. بچا خود بھی سکتے تھے ہاشمی، بچا مطلبی خود بھی سکتے تھے، خود بھی سردار ان کے اکٹھے ہو کے بچا، لیکن ابرہا کو بتانا تھا کہ ہمیں باقی لوگوں جیسا نہ سمجھنا، ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے، ہم مواحد ہیں، اور پھر خدا نے بچا لیا. تو یہ خانوادہ توحید، یہ مادن رسالت خاندان جو ہے، اب تبلیغ عام ہوئی، وقت بدلتا ہے. مکہ میں تبلیغ کا وقت مقرر ہو گیا. کب تک تبلیغ کی گئی؟ جب تک اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ السلام علیہ اور حضرت ابی طالب علیہ السلام موجود تھے. جس سال یہ دونوں ہستیاں دنیا سے گئی ہیں، نبی پاک نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرا حبیب مکہ چھوڑ دو. رات کے اندھیرے میں ہجرت کا حکم آ گیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، تبلیغ شروع ہو گئی، مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، غزوات جیتے گئے. اب نبی پاک کو تبلیغ کرتے ہوئے 22 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اور اس دوران ہر کام ہو گیا سوائے حج کے. آج 6 محرم ہے، انشاءاللہ کل گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. کربلا کے ریگزار میں، جیسے میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ کربلا کی ماؤں پہ کروڑوں سلام. شب عاشور ایک بی بی ہے جس کا نام ہے ام فروا. وہ اپنے خیمے میں اپنے 13 سالہ بیٹے کو کہہ رہی ہے، 4 سال کا تو قاسم جب امام حسن نے دنیا چھوڑی ہے، میں نے 9 سال تجھے اس لیے پالا تھا کہ جوان ہوگا، تیری شادی کروں گی، تیری نسل چلے گی. لیکن آج حسین پہ مشکل وقت ہے، قاسم تیری ماں یہ چاہتی ہے صبح اکبر موجود ہو تو حسین پہ قربان ہو جانا. آج کی نشست کی گفتگو اختتامی مرحلے پہ ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ جب قاسم کو اجازت ملی ہے، اس سے پہلے امام حسین نے اپنی بیٹی کبریٰ کے ساتھ شب عاشور عقد کیا تھا. کیوں؟ عرب کی تہذیب تھی کہ وہ جس گھر میں کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے. حسین علیہ السلام نے ہر طریقہ واضح کیا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہتے. اب صبح جب قاسم چلے ہیں نا تو بس ایک ہی جملہ کہا ہے، کبریٰ میرا آخری سلام. کہا اچھا چچے جایا میرا بھی سلام. کیا بیان کیا جائے کہ حضرت نے حملے کیے ہیں، سرکار جعفر طیار اور حیدر کرار نے داد مرحبا دی ہے، ایک ظلم ہوا ہے. اللہ جانے ثانی زہرا سے کتنا پیار تھا ہاشمیوں کو، کتنا پیار کیا کرتے تھے ہاشمی بی بی کے برقعے سے. قاسم قابو نہیں آ رہا کہ کسی نے کہا خیموں کو آگ لگ گئی، علی کی بیٹی خیمے سے باہر آ گئی. قاسم نے مڑ کے دیکھا، کسی نے سر پہ گرز مارا ہے. قاسم
کے بارے میں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب پوری تحقیق سے لے گئے. وہ کہتے جو بھی گرا، کسی نے کہا مولا ہو ادرکنی، کسی نے کہا آقا ہو ادرکنی. قاسم اتنے کم سن تھے، قاسم نے کہا اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے. بس عزادارو، اس سے پہلے کہ مظلوم قاسم تک پہنچتے، قاسم پامال ہو چکے تھے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین.